اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم بات کریں گے غزوہ طائف پر۔ یہ غزوہ در حقیقت غزوہ حنین کا پھیلاؤ ہے، چونکہ حوازن اور ثقیف کے بیشتر شکست خوردہ افراد اپنے جنرل کمانڈر مالک بن عوف نصری کے ساتھ بھاگ کر طائف ہی آئے تھے اور یہیں قلعہ بند ہو گئے تھے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین سے فارغ ہو کر اور جیرانہ میں مال غنیمت جمع فرما کر اسی ماہ شوال 8 ہجری میں طائف کا قصد فرمایا۔ اس مقصد کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں 1000 فوج کا دستہ روانہ کیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود طائف کا رخ فرمایا۔ راستے میں نخلہ، یمانیہ، پھر کرن منازل پر لیہ سے گزر ہوا۔ لیہ میں مالک بن عوف کا ایک قلعہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منہدم کروا دیا۔ پھر سفر جاری رکھتے ہوئے طائف پہنچے اور قلعہ طائف کے قریب خیمہ زن ہو کر اس کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرے نے قدرے طول پکڑا، چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ یہ 40 دن تک جاری رہا۔ اہل سیر میں سے بعض نے اس کی مدت 20 دن بتائی ہے، بعض نے 10 دن سے زیادہ، بعض نے 18 دن اور بعض نے 15 دن۔ دوران محاصرہ دونوں طرف سے تیر اندازی اور پتھر بازی کے واقعات بھی پیش آتے رہے، بلکہ پہلے جب مسلمانوں نے محاصرہ کیا تو قلعہ کے اندر سے ان پر اس شدت سے تیر اندازی کی گئی کہ معلوم ہوتا تھا ٹڈی دل چھایا ہوا ہے۔ اس سے متعدد مسلمان زخمی ہوئے، 12 شہید ہوئے اور انہیں اپنا کیمپ اٹھا کر موجودہ مسجد طائف کے پاس لے جانا پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے اہل طائف پر منجنیق نصب کی اور متعدد گولے پھینکے، جس سے قلعے کی دیوار میں شگاف پڑ گیا اور مسلمانوں کی ایک جماعت دبابہ کے اندر گھس کر آگ لگانے کے لیے دیوار تک پہنچ گئی، لیکن دشمن نے ان پر لوہے کے جلتے ٹکڑے پھینکے، جس سے مجبور ہو کر مسلمان دبابہ کے نیچے سے باہر نکل آئے۔ مگر باہر نکلے تو دشمن نے ان پر تیروں کی بارش کر دی، جس سے بعض مسلمان شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کو زیر کرنے کے لیے ایک اور جنگی حکمت عملی کے طور پر حکم دیا کہ انگور کے درخت کاٹ کر جلا دیے جائیں۔ مسلمانوں نے ذرا بڑھ چڑھ کر ہی کٹائی کر دی۔ اس پر ثقیف نے اللہ اور کعبۃ کا واسطہ دے کر گزارش کی کہ درختوں کو کاٹنا بند کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے واسطے اور کعبۃ کی خاطر ہاتھ روک لیا۔ دوران محاصرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے اعلان کیا، جو غلام قلعے سے اتر کر ہمارے پاس آ جائے وہ آزاد ہے۔ اس اعلان پر 23 آدمی قلعے سے نکل کر مسلمانوں میں شامل ہوئے۔ انہی میں حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ وہ قلعے کی دیوار پر چڑھ کر ایک چرخی یا گراری کی مدد سے، جس کے ذریعے رہٹ سے پانی کھینچا جاتا ہے، لٹک کر نیچے آئے تھے۔ کیونکہ گراری کو عربی میں بکرا کہتے ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کنیت ابو بکرہ رکھ دی۔ ان سب غلاموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا اور ہر ایک کو ایک مسلمان کے حوالے کر دیا کہ اسے سامان بہم پہنچائے۔ یہ حادثہ قلعے والوں کے لیے بڑا جان کا تھا۔ جب محاصرہ طول پکڑ گیا اور قلعہ قابو میں آتا نظر نہ آیا اور مسلمانوں پر تیروں کی بارش اور گرم لوہوں کی زد پڑی اور ادھر اہل قلعہ نے سال بھر کا سامان خورد و نوش میں جمع کر لیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوفل بن معاویہ دیدی سے مشورہ طلب کیا۔ اس نے کہا، لومڑی اپنے بھٹ میں گھس گئی ہے، اگر آپ اس پر ڈٹے رہے تو پکڑ لیں گے، اگر چھوڑ کر چلے گئے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ ختم کرنے کا فیصلہ فرما دیا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ذریعے لوگوں میں اعلان کرا دیا کہ ہم انشاءاللہ کل واپس ہوں گے۔ لیکن یہ اعلان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر گزرا۔ وہ کہنے لگے، طائف فتح کیے بغیر واپس ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو کل صبح لڑائی پر چلنا ہے۔ چنانچہ دوسرے دن لوگ لڑائی پر گئے، لیکن چوٹ کھانے کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم انشاءاللہ کل واپس ہوں گے۔ اس پر لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور انہوں نے بھی چونو چرا رخت سفر باندھنا شروع کر دیا۔ یہ کیفیت دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے۔ اس کے بعد جب لوگوں نے ڈیرا ڈنڈا اٹھا کر کوچ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں کہو، ہم پلٹنے والے، توبہ کرنے والے، عبادت گزار ہیں اور اپنے رب کی حمد کرتے ہیں۔ کہا گیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثقیف پر بدعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ ثقیف کو ہدایت دے اور انہیں لے آ۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے محاصرہ ختم کر کے واپس آئے تو جعرانہ میں کئی روز مال غنیمت تقسیم کیے بغیر ٹھہرے رہے۔ اس تاخیر کا مقصد یہ تھا کہ حوازن کا وفد طائب ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ جائے اور اس نے جو کچھ کھویا ہے سب لے جائے، لیکن تاخیر کے باوجود جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی نہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی تقسیم شروع کر دی تاکہ قبائل کے سردار اور مکہ کے اشراف جو بڑی حرص سے جھانک رہے تھے ان کی زبان خاموش ہو جائے۔ غنیمت تقسیم ہو جانے کے بعد حوازن کا وفد مسلمان ہو کر آ گیا۔ یہ کل 14 آدمی تھے۔ ان کا سربراہ زہیر بن سرد تھا اور ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رضائی چچا ابو برقان بھی تھا۔ وفد نے سوال کیا کہ آپ مہربانی کر کے قیدی اور مال واپس کر دیں اور اس انداز کی بات کی کہ دل پسیج جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ جو لوگ ہیں انہیں دیکھ ہی رہے ہو اور مجھے سچی بات زیادہ پسند ہے، اس لیے بتاؤ کہ تمہیں اپنے بال بچے زیادہ محبوب ہیں یا مال؟ انہوں نے کہا ہمارے نزدیک خاندانی شرف کے برابر کوئی چیز نہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا تو جب میں ظہر کی نماز پڑھ لوں تو تم لوگ اٹھ کر کہنا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنین کی جانب سفارشی بناتے ہیں اور مومنین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سفارشی بناتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قیدی ہمیں واپس کر دیں۔ اس کے بعد جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ان لوگوں نے یہی کہا۔ جواباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں تک اس حصے کا تعلق ہے جو میرا ہے اور بنی عبد المطلب کا ہے تو وہ تمہارے لیے ہے اور میں ابھی لوگوں سے پوچھے لیتا ہوں۔ اس پر انصار اور مہاجرین نے اٹھ کر کہا جو کچھ ہمارا ہے وہ سب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ اس کے بعد اقرا بن حابس نے کہا لیکن جو کچھ میرا اور بنی تمیم کا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے، اور عینہ بن حسن نے کہا کہ جو کچھ میرا اور بنو فزادہ کا ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے، اور عباس بن مرداس نے کہا جو کچھ میرا اور بنو سلیم کا ہے وہ بھی آپ کے لیے نہیں۔ اس پر بنو سلیم نے کہا جی نہیں، جو کچھ ہمارا ہے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ عباس بن مرداس نے کہا تم لوگوں نے میری توہین کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو یہ لوگ مسلمان ہو کر آئے ہیں اور اسی غرض سے میں نے ان کے قیدیوں کی تقسیم بھی تاخیر کی تھی، اور میں نے انہیں اختیار دیا تو انہوں نے بال بچوں کے برابر کسی چیز کو نہیں سمجھا، لہٰذا کسی کے پاس کوئی قیدی اور وہ بخوشی واپس کر دے یہ بہت اچھی راہ ہے، اور جو کوئی اپنے حق کو روکنا ہی چاہتا ہے تو وہ بھی ان کے قیدی تو انہیں واپس ہی کر دے۔ البتہ آئندہ جو سب سے پہلے مال فے حاصل ہوگا اس سے ہم اس شخص کو ایک کے بدلے 6 دیں گے۔ لوگوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بخوشی دینے کو تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم جان نہ سکے کہ آپ میں سے کون راضی ہے اور کون نہیں، لہٰذا آپ لوگ واپس جائیں اور آپ کے چودھری حضرات آپ کے معاملے کو ہمارے سامنے پیش کریں۔ اس کے بعد سارے لوگوں نے ان کے بال بچے واپس کر دیے، صرف عینہ بن حسن رہ گیا جس کے حصے میں ایک بریہ آئی تھی، اس نے واپس کرنے سے انکار کر دیا، لیکن آخر میں اس نے بھی واپس کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قیدیوں کو ایک ایک قبطی چادر عطا فرما کر واپس کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کی تقسیم سے فارغ ہو کر جعرانہ ہی سے عمرے کا احرام باندھا اور عمرہ ادا کیا۔ اس کے بعد عطاب رضی اللہ عنہ بن اسید کو مکہ کا والی بنا کر مدینہ روانہ ہو گئے۔ مدینہ واپسی 24 ذی القعدہ 8 ہجری کو ہوئی۔ محمد غزالی کہتے ہیں ان فاتحانہ اوقات میں جب اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر فتح مبین کا تاج رکھا، اور اس وقت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر عظیم میں 8 سال پہلے تشریف لائے تھے، کتنا لمبا چوڑا فاصلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اس حالت میں آئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیر دیا گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امان کے طالب تھے، اجنبی اور وحشت زدہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انس و الفت کی تلاش تھی۔ وہاں کے باشندوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب قدر و منزلت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، اور جو نور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل کیا گیا تھا اس کی پیروی کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ساری دنیا کی عداوت ہیچ سمجھی۔ اب وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس شہر نے خوفزدہ مہاجر کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا تھا، آج 8 سال بعد وہی شہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حیثیت سے استقبال کر رہا ہے کہ مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر نگی ہے، اور اس نے اپنی کبریائی اور جاہلیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں تلے ڈال دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پچھلی خطا معاف کر کے اسے اسلام کے ذریعے سرفرازی بخش رہے ہیں۔ اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ یقیناً جو شخص راست بازی اور صبر اختیار کرے تو بلا شبہ اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اب آج کے جو وفد حوازن کے ساتھ واقعات پیش ہوئے کہ ان کے جو اشخاص تھے جو قید ہوئے تھے وہ ان کو واپس کر دیے گئے، اس سے پتہ چلتا ہے
کہ مسلمان جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے وہ کس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری بھی کرتے تھے اور کس قدر کھلے دل کے بھی تھے کہ انہوں نے ایک چیز ہاتھ آئی ہوئی واپس کر دی. ماشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.